اولیاء کرام کی زندگیوں میں جو واقعات ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ بالکل سچے ہیں، اور یہاں تک فرمایا گیا جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ ولیوں کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن ایک بات کبھی ہم نے سوچا کہ ولایت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا ہے، ولی ابھی بھی کوئی بن سکتا ہے، مقام ولایت ابھی بھی کسی کو بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اس کو مقام ولایت عطا کر سکتا ہے۔ ایک خاص بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ بھی چاہیں تو آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اگر منبر پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی چاہیں تو وہ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ ولی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، میں دو طریقے آج آپ کے سامنے رکھوں گا، بس کوئی بندہ سچی تڑپ پیدا کرے۔ یقیناً آج تک ہم نے اولیاء اللہ کی کرامتوں کو سن کر کے نعرے تو لگائے، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم بھی ان جیسے بننے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا ہم غوث پاک جیسے نہیں بن سکتے، غریب نواز جیسے نہیں بن سکتے، سید سالار مسعود غازی جیسے نہیں بن سکتے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسے نہیں بن سکتے، لیکن ان کا پرتو تو بن سکتے ہیں، ان کے سچے غلام تو بن سکتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چل تو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی کا ذہن یہ ہے کہ اب کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا تو وہ اہل سنت کے عقیدے پر نہیں ہے۔ اب بھی دروازہ ولایت کھلا ہوا ہے، وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہی میکدہ ہے، بس کسی پینے والے کی ضرورت ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ولی کیسے بنتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندو، اللہ کی طرف بڑھو تو صحیح، اللہ کی طرف سفر تو کرو، تمہیں اللہ ضرور ملے گا، تم اللہ تک ضرور پہنچو گے۔ بلکہ اللہ کا اعلان ہے اپنے گناہوں پہ نظر کرنے کی بجائے اس کی رحمت پر نظر کرو، اس لیے کہ دنیا میں ہر عدالت کا دستور ہے جہاں جرم کا اقرار کر لو تو لوگ ذلیل کرتے ہیں، جرم کا اقرار کر لو تو لوگ سزا دیتے ہیں۔ ایک میرے اللہ کی عدالت ہے جہاں اقرار جرم کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو نہ ذلیل کیا جاتا ہے نہ سزا دی جاتی ہے، بلکہ مقام ولایت عطا کر دیا جاتا ہے، ولایت کا مقام عطا کر دیا جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے ہم اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اور اس کی توضیح کرتے ہوئے ہمارے علماء نے فرمایا کیا جو ہماری طرف چل کر آتا ہے ہماری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ کوئی اللہ کی طرف آئے تو صحیح میرے بھائیوں، کب تک گناہوں کی گندگی کے اندر ڈوبتے رہو گے؟ کب تک جرائم کے دلدل کے اندر ڈوبتے رہو گے؟ کہاں اللہ کی دوستی، کہاں اللہ کی دوستی اور کہاں گناہ کا دلدل؟ کوئی قریب تو آئے، اللہ کی طرف آنے کی کوشش تو کرے۔ دیکھو اللہ والے بننے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، بہت آسان طریقہ لیکن اس میں بہت خطرات ہیں۔ آسان بہت ہے لیکن اس میں خطرے بہت ہیں کہ کسی اللہ والے سے قریب ہو جاؤ۔ اچھا کسی اللہ والے سے قریب ہو جاؤ، بس اس کے قریب ہوئے تو تم بھی اللہ والے بن گئے۔ اور اس کو بہت آسان انداز میں ہمارے مخدوم صاحب سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بہت آسان، دیہاتی بھی سمجھے۔
کہ فرماتے ہیں انڈا اگر آپ کے مفہوم، آپ کے فرمان کو میں اپنے مفہوم کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. انڈا اگر 6 مہینے، سال بھر، 2 سال ٹوکری کے اندر رکھے، ٹوکرے کے اندر رکھے اور آج کے دور میں فریج میں رکھے تو 2 سال گزرنے کے بعد بھی، 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی، 5 سال گزرنے کے بعد بھی انڈا ہی رہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایسا ہی ہے کہ انڈا ہمیشہ انڈا ہی رہے گا. آپ نے اس کو فریج میں رکھ دیا، ٹوکری میں رکھ دیا، بلکہ اگر بے احتیاطی کی تو وہ انڈا خراب ہو سکتا ہے، سڑ سکتا ہے، کام سے جا سکتا ہے. 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال بھی آپ نے رکھا تو وہ انڈا ہی رہا. لیکن اگر اسی انڈے کو آپ کسی اچھی مرغی کے نیچے رکھتے، اسی انڈے کو اگر کسی اچھی مرغی کی صحبت مل جائے اور وہ اس انڈے کو سیکے. مرغیوں کو چند مخصوص دن ایسے آتے ہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر مخصوص آواز نکالتی ہے تو مرغی پالنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ پیریڈ آ گیا کہ اب اس کے نیچے انڈے رکھے جانے چاہیے. اور پھر ایک بات آپ سے خاص عرض کرنا چاہتا ہوں مخدوم صاحب کی بات کی تشریح کرتے ہوئے کہ مرغی جتنی خاندانی ہوگی اتنی جلدی سے اس کی صحبت کا اثر ہوگا. اس لیے کہ مرغیوں کے بھی مختلف خاندان ہوتے ہیں، مرغیوں کے بھی مختلف کوالٹیز ہوتی ہے. اور جو لوگ مرغی پالتے ہیں ان کو پتا ہوگا ہمارے یہاں مہاراشٹر میں ان خاندانی مرغیوں کو یا خان کی مرغی کہتے ہیں یا اصلی مرغی کہتے ہیں. کچھ مرغیاں تو ایسی ہوتی ہے جو انڈے کو جو اس کے نیچے رکھا جاتا ہے چوچ مار کے اس کا پورا جوس پی جاتی ہے. کچھ ایسی ہوتی ہے جو کھانے پینے پہ توجہ رکھتی ہے، سیکنے پہ توجہ نہیں رکھتی. لیکن جو خاندانی مرغیاں ہوتی ہے کوالٹی والی، اس میں بھی مختلف نسل ہے، تو وہ ان دنوں کھانے سے زیادہ انڈوں کو سیکنے پر نظر رکھتی، اس کی نظر مقصد پر رہتی ہے. اور صرف 15 دن، 17 دن، 20 دن، 21 دن، زیادہ سے زیادہ مہینے بھر کا عرصہ بیتتا ہے اور وہ انڈا جو مرغی کے نیچے رکھا گیا تھا وہ انڈا بھی چوزا بن جاتا ہے. بات چوزا بننے کی کتنی ہے؟ مہینے، 2 مہینے، 5 مہینے، سال بھر، 2 سال ٹوکری میں رکھا رہا لیکن انڈا ہی رہا. مگر مرغی کے نیچے مہینے بھر کیا صحبت میں پڑا رہا، انڈا بھی چوزا اور مرغی بن گیا. پتا چلا اگر اچھی مرغی کی صحبت ملے تو انڈا چوزا بن جاتا ہے اور کسی اللہ والے کی صحبت ملے تو چور اور ڈاکو بھی اللہ والے بن جایا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، عرس مقدس. بس بات اتنی ہے کہ کوئی واقعی اللہ والا مل جائے. اقبال نے بہت اچھی بات کہی تھی، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اگر کوئی شعیب جیسا رہبر میسر آ جائے جو کہ محال ہے تو بکریاں سنبھالتے سنبھالتے انسان مقام کلیمی تک پہنچ جائے. اندازہ فرمائے. لیکن آج کوئی شعیب آ بھی نہیں سکتا، کوئی کلیم بن بھی نہیں سکتا. لیکن انہوں نے ایک فکر پیش کی ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے تو اللہ کے بندوں پہلا طریقہ تو کوئی اللہ والا مل جائے. لیکن اللہ والا ہو کون، اللہ والے ملے کون؟ جیسے وہ مرغیاں سیکنے کے نام پر انڈا ہی پی جاتی ہے، آپ اللہ والا سمجھ کے جائیں اور پھر لٹ جائیں. میرے امام کہتے ہیں بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مال پھرتے ہیں، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن اللہ والے کی پہچان بھی ہے. اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس کو دیکھو خدا یاد آ جائے. کچھ دوست لوگ، خاص طور پہ جلسے کے ناظم لوگ یہاں کچھ مبالغہ کرتے ہیں.
وہ ہر سفید چمڑی والے کو بتا کے کہتے ہیں دیکھو ان کو دیکھو کیسا نورانی چہرہ ہے، ان کو دیکھو تو خدا یاد ہے۔ میرے عزیز، سفید چمڑی دیکھنے پہ خدا یاد آنے کی بات نہیں ہے، اصل میں اس کو دیکھو خدا یاد آئے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محفل میں اس کو اٹھتا دیکھا، بیٹھتا دیکھا، بولتا دیکھا، تو اس کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بولتے دیکھ کر تمہیں اپنی آخرت کی فکر ہونے لگی، تمہیں اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر ہونے لگی، تمہیں اپنے آپ کو بدلنے کی فکر ہونے لگی۔ اس کو کہتے ہیں خدا یاد آنا۔ ورنہ اگر آپ یہ سمجھتے کہ سفید چمڑیوں کی بنیاد پہ خدا یاد آتا ہے تو برطانیہ کے انگریزوں کو کس کھانے میں رکھو گے، امریکہ کے انگریزوں کو کس کھانے میں رکھو گے، اور اس کے بعد ابو لہب کو کہاں رکھو گے؟ ابو لہب کو ابو لہب کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اتنا خوبصورت تھا ظاہر میں کہ اس کی سفید چمڑی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے اٹھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا، یہ چمڑیوں کو دیکھ کر خدا یاد آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ والے کا رنگ سانولا ہوگا، کالا ہوگا، پکا ہوگا، پھر بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی گفتگو، اس کی تسبیح، اس کا مصلح، اس کی باتیں آپ کو خدا سے قریب کرے گی، غافلوں کے دلوں کے اندر اللہ کی یاد تازہ کرے گی۔ اللہ اکبر، آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ لیکن یہ بات آج بہت مشکل سے ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ والے، آپ کو سچے اللہ والے ملیں گے، ورنہ اللہ اکبر شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ وہ لوگ کیا اللہ والے ہو سکیں گے جو فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ کیا اللہ والے ہو سکیں گے جس گھر میں قیام ہے اسی گھر میں سٹتے کا دھندا بھی چل رہا ہے؟ وہ لوگ کیا اللہ والے ہو سکیں گے؟ اللہ اکبر، جو اپنے ماننے والوں کا بازو پکڑ کر یہ بھی کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتے کہ داڑیاں منڈانا حرام ہے، سونے کی انگوٹھیاں پہننا حرام ہے، اللہ اکبر، عورتوں کو بے پردہ لے کر کے گھومنا حرام ہے۔ مجھے بتاؤ، اللہ والے کی شان تو یہ ہے کہ جب بھی وہ غلط چیز دیکھے گا تمہیں روکے گا، تمہیں ٹوکے گا۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے، ہم سوچتے یار کسی غریب کو ڈانٹ کے کہتے اور تجھے نہیں پتا سونا حرام ہے، لیکن اگر وہی مالدار کرے تو پھر ہم نگاہیں پھیر لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ برہمنزم نہیں ہے، یہ یہودیزم نہیں ہے، یہ عیسائیزم نہیں ہے کہ مالداروں کے لیے الگ قانون ہو، غریبوں کے لیے الگ قانون ہو۔ ہمارے رسول نے تو سب کے لیے ایک قانون رکھا، بلکہ اللہ اکبر، ایک عورت نے چوری کی، چوری تو آقا نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کسی نے کہا بہت مالدار ہے، عزت دار ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اللہ اکبر، اس لیے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے بہت بڑی بات کی جس کو میں مکمل بیان ادبن نہیں کرتا لیکن اشارہ دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا یہ فلاں فلاں کی بیٹی نے چوری کی، تم کہتے ہو ہاتھ نہ کاٹو، کچھ اور کرو، یہ اسلام ہے، اسلام۔ میرے گھر کی بھی اگر کوئی عورت چوری کرے گی، میرے گھر کی بھی کوئی خاتون چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لیکن ہم نے تو اصول بدل رکھے ہیں، یہ اللہ والوں کا طرز نہیں۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کو، یہ اللہ اکبر مجدد اپنے زمانے، مجدد الفسانی، جس نے اکبر جیسے ظالم بادشاہ کے فتنے کو دھول چٹایا۔ سبحان اللہ، سبحان اکبر کی بات پر اس دور کے مولوی، ابو الفضل جیسا مولوی، فیضی جیسا مولوی، ان جیسے مولوی بک گئے۔ لیکن جب اکبر نے مجدد الفسانی کو خریدنا چاہا تو مجدد صاحب نہیں بکے، حق بولتے رہے۔ اس نے ایک دن حضرت مجدد صاحب کو اپنے دربار میں بلایا، اور جب لوگ آتے تھے تو بڑے بڑے علم والے بھی اکبر کو سجدہ کرتے تھے، جھک کے آتے تھے۔ مجدد صاحب جب دربار میں گئے تو اکبر سامنے بیٹھا تھا، توجہ کرنا، اللہ والوں کی شان، ولیوں کی شان۔ مجدد صاحب جب گئے تو اکبر سامنے بیٹھا تھا،
چھوٹا دروازہ بنا رکھا تھا تاکہ ایسے نہیں جھکیں گے تو کم سے کم چھوٹے دروازے کے آگے جھکیں گے. مگر تاریخ کی اوراق گواہ ہے وہ ہمارے سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نقشبندی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب چھوٹے دروازے سے گزرنے لگے، اکبر کی خواہش تھی چھوٹے دروازے سے گزرتے وقت سر تو جھکانا پڑے گا، لیکن دنیا نے دیکھا آپ نے پہلے پیر داخل کیا پھر یوں جھکے اور یوں جھک کر کے سر کو اس طرح ٹیڑھا کر کے اس طرح اندر گئے. یعنی دروازہ چھوٹا ہونے کے بعد بھی آپ نے اکبر کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا اور دنیا کو بتا دیا ولی صرف وہ نہیں ہوتا جو تسبیح ہاتھ میں لے کر کے شوبازیاں کرے، مسلح بغل میں دبا کے شوبازیاں کرے. ولی وہ ہوتا ہے سر جھکانے کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے اور حق بولنے کے وقت جان کی بازی کو داؤ پر لگا کر کے اعلان حق کرتا ہوا نظر آتا ہے. پھر اس کو جیل میں جانے کی پرواہ نہیں ہوتی. نتیجتاً مجدد صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، گوالیار کی جیل میں گئے. توجہ کرنا ولی لوگ کیسے گوالیار کی جیل میں گئے، برسوں جیل میں رکھے گئے. جب جہانگیر نے جیل سے نکالنے کی بات کی تو کہا پہلے توبہ کرو، دوسری شرط یہ ہوگی میں اکیلا جیل سے نہیں نکلوں گا، جتنے قیدی ہیں سب جیل سے نکلیں گے. تو جہانگیر نے کہا یہ ہزاروں قیدی ہیں، یہ سارے مجرم ہیں، کوئی ڈاکو ہے، کوئی لٹیرا ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی چور ہے. جب ان سب کو ہم جیل سے نکالیں گے تو کتنا جرم پھیلے گا ہندوستان میں. فرمایا قاتل پہلے تھے، ڈاکو پہلے تھے، زانی پہلے تھے، شرابی پہلے تھے، یہ چند دن میرے ساتھ جیل میں میری صحبت میں رہے، میں نے ان سب کو تہجد گزار بنا دیا، یہ سب کے سب اللہ کے ولی بن چکے. نعرے تکبیر، بڑی معذرت، نعرے رسالت، بڑی معذرت کے ساتھ ہم جلسوں میں لوگوں کو اللہ والا نہیں بنا پا رہے، ہم جلسوں میں لوگوں کو اللہ والا نہیں بنا پا رہے، ہم خانقاہوں میں لوگوں کو اللہ والا نہیں بنا پا رہے، ہم مدرسے میں لوگوں کو اللہ والا نہیں بنا پا رہے. مجدد الفسانی اس ولی کا نام ہے جس نے جیل کے قیدیوں کو اللہ کا ولی بنایا. یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ والوں کی شان یہ. تو پہلی چیز کوئی اللہ والا ہمیں ملے. اور آخری چیز میں بات سمیٹوں گا کیونکہ آپ نے 2 بجے مجھے مائک دیا ہے، مجھے 12 بجے کے بعد تقریر کرنے میں ڈر لگتا ہے، میں ڈرتا ہوں. ڈرنے کی میری وجہ یہ ہے کہ جلسے کے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے، وہ تو ہیں اپنے من کے، اپنی مرضی کے، اپنے نفس کے غلام، ان کا کوئی میٹر نہیں. لیکن جو فجر پڑھتے بھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جب وہ میری تقریر سنتے سنتے 3 بجے تک جگیں گے، 4 بجے تک جگیں گے. روز فجر پڑھتا تھا، جس دن تقریر سنا امین القادری کی اس دن تھک کر جا کے سو گیا اور فجر نہیں پڑھی تو کہیں اس کی فجر کا ذمہ دار مجھے نہ قرار دیا جائے. اس لیے کہ ہزاروں جلسے پڑھنے میں رکھے جائیں، ہزاروں جلسے، اور ایک سنی مسلمان کا ایک سجدہ ایک پڑھنے میں رکھا جائے جو فرض ہے، تو ہزاروں جلسے بھی اس فرض نماز کی برابری نہیں کر سکتے. مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں مجھے دیر سے تقریر مت کرایا. لیکن بہرحال حضرت ربانی میاں صاحب، ان کی محبتیں اور دوستی اور پیار ہے تو انہوں نے حکم دیا، ورنہ کوئی دوسرا جلسہ ہوتا تو میں نہ آتا اتنی رات. میں لوگوں کو کہتا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کی بات ہم لوگ کاٹ نہیں سکتے، اور ان کی عزت اور تعظیم اس بنیاد پر ہے کہ یہ اپنے وقت کے قطب الاقطاب کی اولاد ہے. واہ 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 واہ. حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی کے شہزادے ہیں، اور یہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے شہزادے ہیں، اس کی عزت ایک طرف ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ہمارے آقا کے محبوب افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کے بھی شہزادے ہیں، اس لیے ان سے پیار ہے. لیکن میری گزارش ہے کہ آپ مجھے جب بلایا کریں تو مجھے جلدی بلوایا کریں، پھر آپ مشاعرہ کریں، تقریر کریں، پھر جو فجر جس کی قضا کروائے، جس کی قضا ہو، جس کی کوئی کرے، وہ اپنا ذمہ دار خود ہے. اور آپ کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں، ہزاروں جلسے چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دو، ایک وقت کی فجر نہیں چھوڑ. اس لیے کہ 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے تمہیں وہ مقام نہیں ملے گا
جو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے سے ملتا ہے. نماز کی اہمیت جانو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ کے عظیم سپوت ہمارے مرشد سرکار نصیر ملت والدین سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں. یہ نصیر الدین چراغ دہلوی کون ہے؟ یہ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کے جانشین ہے. جانشین. اور جانشین بھی کیسے؟ ساری دنیا یہی تصور کرتی تھی آخری تک کہ محبوب الہی کا جانشین کون ہوگا؟ سیدنا امیر خسرو ہوں گے. پیار اتنا تھا، محبت اتنی تھی کہ سب سمجھتے تھے کہ امیر خسرو جانشین ہوں گے. لیکن اینڈ وقت پر، آخری ٹائم میں، اینڈ پر سرکار محبوب الہی نے فرمایا میرا جانشین نصیر الدین چراغ محمود دہلوی ہوں گے. تو لوگوں کو حیرت ہوئی. تو آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو اب بھی تصوف کی کتابیں موجود ہے. کیا فرمایا؟ نظام چاہے خسرو، نظام چاہے خسرو اور اللہ چاہے نصیر. نظام اپنا جانشین، نظام اپنا جانشین خسرو کو بنانا چاہتا ہے، لیکن اللہ میرا جانشین نصیر الدین چراغ دہلوی کو بنانا چاہتا ہے. یہ ہے نصیر الدین چراغ دہلوی. اب آپ غور، وہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں، وہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت ایک دن فجر کی نماز کا جان بوجھ کے ترک کر دینا 70 سال کی غار میں بیٹھ کر عبادت کر کے انسان کو جو اجر نہیں ملتا، اس سے زیادہ ثواب بندے کو فجر کی 2 رکعت فرض میں ملتا ہے. اور فرمایا 70 سال تک صوفی ولی غار میں بیٹھ کر عبادت کر کے جو مقام نہیں پاتا، وہ فجر کی 2 رکعت پڑھ کے پاتا ہے. اس لیے نماز کی قدر کرو، نماز کی اہمیت جانو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. بیزار. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، جس سے اللہ کے رسول بیزار ہوں گے، میرے جملے تو یہی تلخ ہے، یہی میرا دکھڑا ہے، یہی میری تکلیف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. مجھے بتاؤ، جس سے رسول اللہ بیزار ہوں گے وہ بے نمازی، کیا غوث پاک اس کا ہاتھ تھام لیں گے؟ کیا غریب نواز اس کا ہاتھ تھام لیں گے؟ او سنیو، اللہ کے لیے معاملات سمجھنے کی کوشش کرو. میرے جوانوں، نسبتوں کی اہمیت اپنی جگہ، ولیوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو. ارے مجھے بتاؤ، جس سے تمہارا پیر ناراض ہے، کیا تم اس کا ہاتھ تھام کر کے اس کو ترقی پر لے جا سکتے ہو؟ یہ بے غیرت مرید تو کر سکتا ہے، لیکن کوئی باوفا مرید نہیں کر سکتا. باوفا مرید تو کہے گا جس سے میرا مرشد ناراض ہے اس سے میرا رشتہ ہی کچھ نہیں، میرا تعلق ہی کچھ نہیں، چاہے میرا باپ ہو، چاہے میرا بھائی ہو، چاہے میری بیوی ہو، چاہے میرا بچہ ہو. ارے جب باوفا مرید پیر ناراض ہو تو سب کو چھوڑ دیتا ہے. قیامت کے دن یہی سوچ کر بیٹھے ہو نا کہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، پھر بھی غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، غریب نواز ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، شاہ بدی الدین زندہ شاہ مدار جنت میں لے جائیں گے، مخدوم اشرف جنت میں لے جائیں گے، اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے، میر سید محمد کالپوی جنت میں لے جائیں گے، میر فضل اللہ جنت میں لے جائیں گے. میں کہتا ہوں نادانو، آقا نے پہلے بتا دیا، فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس سے قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں. تو جس سے حضور بیزار ہوں گے، غوث پاک کے نانا جس سے بیزار ہیں، غوث پاک اس کا ہاتھ پکڑیں گے؟ کیا ہوگا تمہارا حال سوچو. او بے نمازیوں سوچو. میرے بھائیوں، ٹرین پکڑنے کے لیے تو آپ اٹھ کر بھاگتے ہو نا، نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ کاروبار کے لیے تو جاتے ہو نا، نماز کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ جلسوں میں ہزاروں کی بھیڑ کرنے والوں، مسجدوں میں بھیڑ کیوں نہیں کرتے؟ مسجدوں کو کیوں نہیں بھرتے؟ اگر یہاں ہاتھ اٹھوایا جائے، اٹھانا نہیں، کیونکہ آپ لوگ میرے آقا کے امتی، آپ کو ذلیل کرنے نہیں بلایا، آپ ہم سے زیادہ عزت والے ہیں، حضور کے امتی ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہاتھ اٹھوایا جائے، کتنے لوگ عشاء پڑھ کے آئے ہیں،
کتنوں کے ہاتھ اٹھیں گے؟ اور کتنے جا کر فجر پڑھیں گے تو کتنوں کے ہاتھ اٹھیں گے؟ بتاؤ، اللہ کے رسول کے دل کو اذیت پہنچانے والوں، آقا کے دل کو تکلیف پہنچانے والوں، حضور ان سے بیزار ہیں، حضور ان سے بیزار ہیں، حضور ان سے بیزار ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہیں۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، رات دن کام دھام میں لگی رہتی ہو، محنت کرتی رہتی ہو، کپڑے دھلتی رہتی ہو، جھاڑو برتن کرتی رہتی ہو، بچوں کی خدمت، شوہر کی خدمت، ساس کی خدمت، سب کی خدمت کرتی رہتی ہو، اچھی بات ہے میری بہن، لیکن قبر میں ساس نہ آئے گی، قبر میں شوہر نہ آئے گا، قبر میں بیٹا نہ آئے گا، قبر میں بھائی نہ آئے گا، قبر میں کوئی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو قبر میں کوئی نہ آئے گا، ان کی خدمتوں میں لگے ہو، ان کی رضا میں لگے ہو، ان کی کوششوں میں لگے ہو، ان کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہو، مگر جو آمنہ کا لال قبر میں بچانے کے لیے آئے گا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس کے لیے کیا کوششیں کی ہے، اس کے لیے کیا کاوشیں کی ہے۔ اس لیے آج عہد کرو، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، برسات کا موسم کوئی ہو، نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا ذکر آیا تو ایک بات یاد آئی، پوری زندگی کسی کو بددعا نہیں تھی، پوری زندگی کسی کو بددعا نہیں تھی، ایک مرتبہ بادشاہ کو بددعا دی، اور کیوں دی وہ بتا دیا، یعنی ولی لوگ جلدی کسی کو بددعا نہیں دیتے، ولی لوگ جلدی کسی کو بددعا نہیں دیتے، وہ لوگ سب کو چاہتے، سب سے پیار کرتے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی جب جانشین بنے اپنے پیر و مرشد کے، تو کچھ لوگوں نے بادشاہ کو ورغلا دیا، بادشاہ کے کان بھرے۔ دیکھو، اللہ والوں کے دشمن ہمیشہ سے رہے، ولیوں کے دشمن ہمیشہ سے رہے۔ بادشاہ کے کان بھر دیے۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ، یہ نصیر الدین اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر بڑی ڈینگیں مارتا ہے، بڑے آرام سے رہتا ہے، بڑی شان سے رہتا ہے، یہ سارے صوفیوں کو کام پہ لگاؤ، یہ سب فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کو بلایا، آپ گئے تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا، ہمیں تو تم سے کچھ لینا ہی نہیں، ہم کیوں کام کریں؟ کہا نہیں، میری خدمت کرنی پڑے گی۔ تو کہا کیا خدمت کریں؟ خدمت کیا کریں؟ تو کہا کہ میری خدمت، میری نوکری کرو۔ آپ نے کہا ہم نوکری نہیں کرتے، جب ہم اپنے گھر کی روٹی کھاتے تو تمہاری خدمت کیوں کریں؟ تو بادشاہ نے یہ دو ہڈیاں جو سینے کی ہوتی ہے، اس میں سوراخ کرا کے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو لٹکا دیا، اس میں سوراخ۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو لوگوں کو اس کا مخالف بنا دیتے، یہ بات یاد رکھنا۔ بلکہ سرکار داتا علی حجویری فرماتے ہیں، جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو اس پر ایک فرعون مسلط کر دیتا ہے، فرعون۔ وہ فرعون اس کی برائی کرتا رہتا ہے، وہ صبر کرتا رہتا ہے، وہ جواب نہیں دیتا، تو صرف صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو مقام ولایت عطا کرتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں، جس پر ایک فرعون مسلط ہو اس کو ولایت کا مقام ملتا ہے، انٹرنیٹ کے دور میں جن پر سینکڑوں فرعون مسلط ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کتنے مقام عطا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی فرعون مسلط ہو جائے تو آپ لوگوں کو صبر کرنا چاہیے، بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صبر وہ کڑوا پیالہ ہے کہ صبر کے بعد مقام وہ ملتے ہیں جن مقامات کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال سرکار نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی کو سینے کی ہڈیوں میں سوراخ کر کے لٹکا دیا گیا، لٹک گئے، کئی دن تک لٹکائے رکھا۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نے یہ شرط رکھی کہ یہ لٹکاتے ہو تو نماز کے وقت اتار دیا کرو، نماز کے وقت اتار دیتے، نماز پڑھ لیتے، پھر لٹکا دیے جاتے۔ پھر مریدوں نے، خلفاء نے بہت منت کی، سرکار یہ ظالم سدھرے گا نہیں، آپ اس کے لیے بددعا کریں، مر جائے۔ سرکار نصیر الدین نے فرمایا، ذاتی مسئلے میں انتقام لینا یہ اللہ والوں کی شان نہیں، ذاتی مسئلے میں، کیونکہ ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہوتا ہے، اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ والے کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے۔ اللہ اکبر، کیا اونچی سوچ ہے۔ یہی نصیر الدین چراغ دہلوی ہے، ایک مرید نے آپ کو تحفے میں کینچی پیش کی،
سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کو تحفے میں کینچی پیش کی تو سرکار نے فرمایا کینچی لائے ہو؟ حضور میں لوہار ہوں تو میں لوہے کی چیزیں بناتا ہوں، تو تحفے میں نے آپ کے لیے کینچی لائی۔ فرمایا بابا ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو، سوئی، کیونکہ ہم گاٹھنے کا کام، گاٹھنا مطلب سینہ، ہم گاٹھنے کا کام کرتے ہیں، ہم کاٹنے کا کام نہیں کرتے۔ واہ 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 واہ، ہمارے یہاں کاٹنا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو جوڑنا ہے۔ یہ صوفیاء اللہ والوں کی شان ہے۔ غور فرمائے تو مریدوں نے، خلفاء نے کہا حضور بد دعا کرے، فرمایا نہیں، ذاتی مسئلے میں انتقام لینا یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے دندان شہید کیے گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتھر برسائے گئے، حضور نے کسی کے لیے تباہ بربادی کی دعا کی نہیں کی، تو ہم کیوں کریں؟ نہیں کریں گے۔ پھر بہت کوشش کی، چلیں حضرت اس کی نوکری قبول کر لیں۔ کیا نوکری دے گا وہ؟ حضرت اس کو کپڑے پہنانا، آپ کے منصب کے اعتبار سے جب بھی وہ دربار میں آنے لگے تو اس کے کپڑے یعنی اوپر کی عبا اس کو پہنانے کی ذمہ داری آپ کی، بس عبا پہنا دیا کرو اور رسی باندھ دیا کرو، بٹن لگا دیا کرو، بس اتنی آپ کی ذمہ داری۔ چلیں ٹھیک ہے، لے لی۔ اب بادشاہ کے وزیروں کو مستی سوجی کہ چلو یہ یہاں تک تو آگئے نصیر الدین، لیکن معاملہ سب اچھا چل رہا ہے، بادشاہ بھی نارمل ہو گیا، حضرت بھی نارمل ہو گئے، تو انہوں نے کان بھرے۔ بادشاہ تم وقت پہ پہنچ جاتے ہو نا، اس لیے وہ صحیح کرتا ہے، اگر لیٹ پہنچو نا تو پھر دیکھنا وہ صحیح کام نہیں کرے گا۔ تو ایک دن بادشاہ کو ورغلا کر اتنی تاخیر کر دی کہ عصر کا وقت آ گیا۔ اب سرکار نصیر بے چین، یا اللہ میری نماز، میری نماز، میری نماز، جان پہ بنائی فکر نہیں ہوئی، نماز پہ معاملہ آیا، تڑپ رہے ہیں۔ اب بادشاہ آتا، اب آتا، اب آتا، اب آتا، نہیں آیا۔ بادشاہ اس وقت آیا جب سورج پیلا پڑ گیا، عصر کا مکروہ وقت آ گیا، تو نصیر الدین چراغ دہلوی کو لگا کہ مکروہ وقت میں عصر پڑھوں گا، قضا نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی نماز مسنون وقت میں اور منافق کی نماز مکروہ وقت۔ منافق لوگ مکروہ وقت میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی یہ منافقوں کی عادت ہے۔ اب بتائیں جو مکروہ وقت میں قصدن نمازیں پڑھے وہ منافق کی نشانی ہے، جو سرے سے نہیں پڑھے، جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتا۔ ایسے ٹناٹن سنی جنتی ہیں وہ جو پورے ہفتے میں مسجد کا منہ کبھی دیکھتے ہی نہیں، پھر بھی وہ ٹناٹن سنی ہے، پھر بھی وہ جنتی سنی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ امین القادری بے نمازی وہ کافر کہتا ہے۔ میں نے کہا میں کیوں کافر کہوں گا؟ امام اعظم کا مقلد ہوں، میرے پاس حدیں ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں آج خوب دھوم مستیاں کر لو نمازیں ترک کر کے، کل اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایمان ثابت کر لیں۔ ڈی جے ہمارے گھروں کی شادیوں میں بجے، ناچ ہمارے یہاں ہو، گانے ہمارے یہاں ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جائیں، حرام لقمہ کھایا جائے، نماز چھوڑ دی جائے، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر کے مسجد سے ایسے بھاگے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے بھاگتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ ابھی سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا تھا، ناظم صاحب فرما رہے تھے میرے بھائیوں اگر کسی کو یہ کہنے کا زمین کے اوپر حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے تو وہ ذات سیدہ کائنات کی۔ آپ مجھے بتائیں جو یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ جنت میرے باپ کی ہے، وہ کون کہہ سکتا ہے؟ سیدہ کائنات۔ آگے بڑھ کے جنت میری اولاد کی ہے، تو یہ بھی بات کون کہہ سکتا ہے؟ سیدہ کائنات، کیونکہ جس کے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور جس کا بابا مالک جنت ہے، اور شوہر کی تو شان ہی کیا، آقا فرماتے جب تک علی کسی کو چٹھی نہیں دیں گے، اجازت نہیں دیں گے، اپنے لہجے میں جنت کا ٹکٹ نہیں دیں گے، اس وقت تک کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو جنت کا معاملہ تو گھوم پھر کر سیدہ کے گھر میں آتا ہے۔ ان کے شوہر اجازت دے تو کسی کو جنت ملے، ان کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، ان کے بابا مالک جنت، اور وہ خود جنتی عورتوں کی سردار۔
اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں بہت حیا کے پردے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دنیا کی کوئی عورت، توجہ، دنیا کی کوئی عورت، چاہے رابعہ بصری ہو، چاہے نفیسہ مصری ہو، چاہے سرکار مریم ہو، چاہے سرکار عائشہ ہو، چاہے سرکار خدیجہ ہو، سب کی عظمت اپنی جگہ. کوئی عورت مہینے بھر نماز نہ پڑھ سکی، لیکن یہ تنہا میرے نبی کی شہزادی ہے جو پورا مہینہ نماز پڑھتی تھی. اور صرف مہینہ نہیں، جب بچوں کی ولادت ہوتی تھی تو ظہر میں حسن مجتبی پیدا ہوتے ہیں اور عصر میں فاطمہ الزہرا مصلی پر نماز ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان فاطمہ زہرا. عورتیں تو مجبوری میں بھی نماز چھوڑتی ہے اور ان کے لیے اجازت ہے، لیکن یہاں تو مجبوریاں بھی نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو مجبوریوں سے ہی پاک رکھا ہے. آپ نے زندگی میں کوئی نماز آپ کی چھوٹی نہیں چھوٹی، کبھی نہیں چھوٹی، کبھی نہیں چھوٹی. اندازہ فرمائیں، جس کے باپ کی جنت ہے، جس کے بیٹوں کی جنت ہے، جس کے شوہر کی اجازت سے لوگ جنت میں جائیں گے، جو خود جنتی عورتوں کی سردار، وہ نماز کی اتنی پابندی کرے کہ عشاء پڑھ کر جب نماز شروع کرتی ہیں تو ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو حسرت کے ساتھ سر اٹھا کر کہتی ہے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. اللہ کوئی رات اتنی لمبی کر دے، کوئی رات اتنی لمبی کر دے کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رات کو سجدہ کرتی تھی، توجہ کر، رات کو سجدہ کرتی تھی تو پشت فاطمہ سے لے کے چھت تک اور چھت سے لے کر آسمان تک نور ہی نور کی کندیلیں نظر آتی. یہ سیدہ کے سجدے کی شان تھی. کہاں گیا وہ سجدہ؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. تو عرض کر رہا تھا سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نے جب دیکھا کہ مکروہ وقت آ گیا اور بادشاہ مکروہ وقت آیا، میری نماز مکروہ وقت میں ادا ہوگی، تو پتہ ہے اب بد دعا دی. لیکن شان کیا تھی بد دعا کی؟ جب آپ باندھ رہے تھے بادشاہ کا چگا، اس کی ابا باندھ رہے تھے، تو باندھتے باندھتے کہا باندے نصیر، توجہ جملے، باندے نصیر کھولے غسال. یعنی باندھے گا تو نصیر الدین، اور کل نصیر نہیں کھولے گا، کل کون کھولے گا؟ غسال، غسل دینے والا کھولے گا. حضرت عارف رومی کہتے ہیں گفت عبداللہ بود گرچی از حلقوم عبداللہ گفت اللہ بود گفت اللہ بود گرچی از حلقوم عبداللہ بود. عارف رومی کہتے ہیں اس کا بولنا اللہ کا فرمان ہوتا ہے، ولی کی زبان سے نکلتا ہے مگر خدا کا قانون ہوا کرتا ہے. ولی کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، ولی کی زبان پر اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں. حضرت نصیر الدین نے فرمایا باندے نصیر کھولے غسال. میری نماز پہ وقت آ گیا تو باندھا سرکار نصیر الدین نے، لیکن آپ کے جملے کا اثر دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ مر گیا اور دوسرے دن نوکری سے آپ کو چھٹی مل گئی، اور وہ جبہ جو آپ نے باندھا تھا تختے پہ لٹا کر نہلانے کے لیے بادشاہ کو، غسال نے وہ جبے کا بندن کھولا. یہ اللہ والے تھے، یعنی جان جائے پرواہ نہیں، نماز جائے تو بد دعا کرتے تھے. اب آپ اندازہ کریں جو اپنی نماز کے تاخیر ہونے پہ اتنا ناراض ہوتے تھے، اگر اللہ اکبر ان کے مرید ہو کر کے آپ اور ہم نماز چھوڑیں گے تو ان کی ناراضگی کا عالم کیا ہوگا. اس لیے نماز کی پابندی کریں. اور اب آخری بات، پہلی بات میں نے کیا کہی؟ ولی بننے کے لیے کوئی اللہ والا ولی مل جائے، اور وہ تھوڑا سا طریقہ آسان ہے لیکن کسی کا ملنا مشکل. مگر ایک بات کہہ دوں، اگر اللہ سچی تڑپ دے دینا تو کسی نہ کسی اللہ والے سے آپ کو ملا دے گا. دوسری چیز
یہ تھوڑی مشکل ہے لیکن قدر آسان ہے. کیا؟ سچی توبہ کر کے ولیوں کے رستے پر چلیے. گناہ سے توبہ کر لیجئے, گناہ سے ہجرت کر جائیے, گناہ سے نکل جائیے. اور اگر آپ جوان ہیں, یعنی 16 سے لے کر 50 تک آپ کی عمر ہے, 50 سے پہلے کی عمر ہے, 16 سے 50 کے درمیان ہیں آپ, تو آپ جوان ہیں. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو جوان جوانی میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اپنا ولی بنا لیتا ہے. جوانی کی توبہ. لیکن وہی توبہ, یہ جلسے والی توبہ نہیں کہ ادھر کان کھینچا ادھر گال پیٹا پھر صبح جو کہ وہی. سچی توبہ, سچے دل سے گناہ سے بچنا, پھر گناہ کی طرف نہ جانا, برائی کی طرف نہ جانا. توبہ کر لیجئے میرے بھائیوں گندی فلموں سے, گندی پکچروں سے. اللہ کی بارگاہ میں پڑھی استغفر اللہ. گانوں سے توبہ کیجئے, حرام لقمے سے توبہ کیجئے, بدنگاہی سے توبہ کیجئے, غیبت سے توبہ کیجئے, چغلی سے توبہ کیجئے, کسی کے لیے دل میں کینہ رکھنے سے توبہ کیجئے, گھمنڈ سے توبہ کیجئے, تکبر سے توبہ کیجئے, کسی کے خلاف سازش کرنے سے توبہ کیجئے. اگر آپ توبہ کر لیں ایک لمحے میں ولی بن سکتے, سچی توبہ. اور وہ آخری بات اب اس پر پیش کرتا ہوں. باتیں تو بہت کہنے کی تھی, ربانی میاں صاحب نے کہا تھا ولیوں پہ بولنا, تو بہت ذہن تھا, لیکن بس یہی کہ آپ کو بھی امتحان میں نہیں رکھنا, بات پوری کل جلدی کرنا تاکہ آپ جا کے نماز پڑھو گے انشاءاللہ. جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے ٹائم بچے گا, آپ پہلے عشاء پڑھیں گے اور آج ہی فجر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. آج سے نماز کے پابند. توبہ انسان کو ایک سیکنڈ میں ولی بناتی ہے. توبہ یعنی کتنی جلدی ولایت کا نصاب طے ہوتا ہے. بعض کبھی کبھی تو لوگ سینکڑوں سال بھی عبادت کر کے ولی نہیں بنتے, لیکن جنہیں سچی توبہ نصیب ہو جائے ان کو فوراً ولایت کا مقام ملتا ہے. اس پہ ایک بات سن لیں, آخری بات. بہنیں بھی, اگر بہنیں بھی بے پردگی میں رہتی ہے, مردوں کے سامنے بے حجاب آتی ہے, بے نقاب آتی ہے, تو وہ توبہ کرے. چچا کے بیٹے سے بھی پردہ کرنا فرض ہے, پھپھی کے بیٹے سے بھی پردہ کرنا فرض ہے, خالہ کے بیٹے سے بھی پردہ کرنا فرض ہے, بہنوئی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے, پیر صاحب سے بھی پردہ کرنا فرض ہے, امام صاحب سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. بعض لوگ, ہم لوگ گھروں میں جاتے لے کر آتے, حضرت ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں, ارے اللہ کے بندے لے کر جا, بے پردہ نہیں لاتے. نہیں آپ سید صاحب ہیں. ہم نے کہا وہ سید العالمین محمد الرسول اللہ. ساری بیٹیاں امت کی ان کی روحانی بیٹیاں تھی, ان کی کنیزیں تھی, لیکن اللہ کے رسول ان عورتوں کے ان کو بے پردہ آنے نہیں دیتے. جب عورتوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں, آقا نے فرمایا لا افصح من النساء, کہ ہم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے. لیکن آپ لوگ محبت کرتے ہو, لیکن محبت شریعت کی حد میں کرو. سید صاحب ہو, پیر صاحب ہو, امام صاحب ہو, عالم صاحب ہو, کسی کے بھی سامنے آپ اپنی گھر کی بیٹی کو, بیوی کو بے پردہ آنے نہیں دے سکتے. اور جو بے پردہ لائے لوگوں کے سامنے, آقا فرماتے وہ دیوس ہے. دیوس جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھومنے دے, پردے کا حکم نہ دے, وہ دیوس ہے. اور اللہ نے دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر رکھی. دین سیکھو. ہم غوث پاک, غریب نواز, وارث پاک, شاہ برکت اللہ سب کے مرید بعد میں ہیں. ہم سب سے پہلے اللہ کے رسول کی شریعت کے مرید ہیں. ہم سب سے پہلے شریعت محمدی کے مرید ہیں. جو شریعت کا مرید نہیں ہے وہ کسی کا مرید نہیں ہے, پھر وہ شیطان کا مرید ہے. اس لیے پہلے شریعت کو فالو کرو. شریعت پہلے نمبر پر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ شریعت کی بات کرتے ہیں, یہ شریعت کیا طریقت ہے. ہم کہتے ہیں نادان, جس کے پاس شریعت ہوگی وہیں طریقت ہوگی. جہاں شریعت نہیں ہوگی وہاں طریقت ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت گویا کے بال کو کہتے ہیں, اور طریقت کس کو کہتے ہیں؟ مانگ کو کہتے ہیں. تو جہاں بال خوبصورت ہوں گے وہیں تو مانگ نکلے گی. جو گنجا ہوگا کیا اس کی کبھی مانگ دیکھی ہے؟ گنجوں کی کبھی مانگ نکلتی ہے؟ تو نادان یاد رکھنا, اگر تو مانگ خوبصورت چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے بال خوبصورت چاہیے. جتنے گھنے خوبصورت بال ہوں گے اتنی خوبصورت مانگ نکلے گی. اب پتا چلا جہاں شریعت جتنا زیادہ ہوگی وہاں طریقت کا جلوہ اتنا زیادہ نظر آئے گا.
اور اس کی بہترین مثال دیکھنا ہے تو اپنے قریب میں حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی کی زندگی کو دیکھ لو. ایک لمحہ بھی آپ کی زندگی کا شریعت کے خلاف کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو جو بات آخری عرض کرنے چلا تھا وہ یہ کہ سچی توبہ کرو صدق دل سے، پھر گناہ کی طرف نہ جاؤ. کتنی بھی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، نہ جاؤ. اللہ تمہیں اپنا ولی بنائے گا. کوئی ولی مانے نہ مانے، بہت سے لوگ ایسے جن کو پوری دنیا کبھی ولی مانتی نہیں ہے لیکن وہ ہوتے ولی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خود کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے وہ ہوتے ولی ہیں، لیکن جب قبر میں جاتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو ولی تھا. بعض ولی ایسے بھی. تو جو کہنے چلا تھا وہ یہ کہ کہتے ہیں، تصوف کی کثیر کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. کہتے ہیں حبیب نام کا ایک جوان تھا، حبیب نام کا ایک جوان تھا. اس کا دھندا تھا سود کا، بیاج. سمجھتے ہیں نا بیاج، سود؟ سب سمجھ گئے میری بات؟ بیاج، انٹریسٹ، سود. اور یہ سود وہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سود کا، بیاج کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. بیاج کھانے والا اور کعبے میں زنا کرنے والا مشابہت دی گئی ہے کہ بیاج کھانے والا اللہ کے گھر میں زنا کرنے والے کے برابر ہے. اگر لوگ دھندا کر رہے ہیں آج بیاج کا، حج کو بھی جا رہے ہیں، عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، بور نمازی حاجی بھی بن رہے ہیں، سب بن رہے ہیں، لیکن چوری چکے بیاج کا دھندا بھی کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ. بلکہ ایک دور کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دور آئے گا لوگ بیاج میں، سود میں ڈوب جائیں گے. جو لوگ بچنا چاہیں گے ان تک بھی بیاج اور سود کا گرد و غبار پہنچ کر رہے گا. اگر کوئی بیاج کا دھندا کرتا ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جو سود اور بیاج کا دھندا کرے ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں. اللہ نے سود بیاج کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. میں ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اگر ان کے گھر کے شوہر بھائی، ان کے گھر کے مرد اگر یہ حرام دھندا کرتے تو وہ احتجاج کر کے بند کرائیں، کیونکہ یہ بہت بدترین چیز ہے. اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے اس کو کون پناہ دے سکتا ہے؟ اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حبیب نام کا ایک جوان سود کا دھندا کرتا ہے، اور ایسا سود کا دھندا کرتا ہے کہ جب وہ سود وصول کرنے جاتا ہے تو جب تک کہ وہ ہفتہ وصول نہیں کرتا ٹلتا نہیں تھا. ایک دن صبح صبح حبیب اپنے گھر سے نکلے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیل رہے تھے انہوں نے کہا ارے ہٹو ہٹو، حبیب سود کھور آ رہا ہے، حبیب سود کھور آ رہا ہے. اس کے پیروں کا گرد و غبار اگر پڑ کر کے ہمارے بدن پر آ گیا تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، ہم بھی شقی ہو جائیں گے، بدقسمت ہو جائیں گے، ہم بھی جہنمی ہو جائیں گے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے ہٹو اس کے گرد و غبار سے. جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ فکر حبیب نے سنی تو دل پر اثر آیا، یا اللہ میں کتنا برا ہو گیا، میں کتنا پاپی ہو گیا، میں کتنا مجرم ہو گیا کہ بچے بھی بصرہ کے جو ہے وہ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، میرے پیروں کے گرد و غبار سے نفرت کر رہے ہیں. لیکن اتنی جلدی سخت دلی پر ننھے سے نازک سے جملے اثر تو نہیں کرتے. پھر حبیب ایک گھر گئے، دستک دی اور گھر میں سے اندر آواز آئی کون؟ خاتون نے پوچھا کون؟ کہا میں حبیب ہوں، تم لوگ سود کے پیسے مجھ سے لے گئے تھے، اب ہفتہ بھرتے کیوں نہیں؟ جلدی سے ہفتہ جمع کراؤ. خاتون نے کہا دیکھو حبیب تمہارا ہی انتظام کرنے کے لیے میرے شوہر کئی قرض مانگنے گئے ہیں، ہمارے گھر میں اتنی غربت ہے کہ فاقہ کشی کی وجہ سے 3 دن سے چولہا نہیں جلا، اس لیے میرے شوہر تمہارا انتظام میں لگے ہوئے ہیں، پیسے آئیں گے تو دے دیں گے. تمہیں معلوم ہے نا جب میں کسی کے گھر جاتا ہوں تو لیے بغیر ٹلتا نہیں ہوں، کچھ نہ کچھ تو لے کر جاؤں گا ورنہ چلاؤں گا، سب کو پتا چلے گا کہ تم لوگ بھی سود سے پیسے لے کے شریف بنتے ہو. اس خاتون نے کہا حبیب ایک کام کرو، 3 دن سے کچھ نہیں پکا تھا، یہ بکری کا
کا سر اور بکری کے پیر ہم قرضے کے طور پر کسی سے مانگ کے لائے تاکہ بچوں کو کھلا دیں. حبیب ایک کام کرو, یہ لے کر کے تم چلے جاؤ, پیسے آئیں گے تو گھر پہنچا دیں گے. حبیب نے کہا تمہارے بچے مرتے ہیں تو مرے بھوک سے, میں کیا کروں, مجھے دے دو. لے کر کے آئے, بیوی کو دیا, بیوی سے کہا اس کو پکاؤ مزہ آئے گا. بکری کا سر اور پیر جب پکنے لگے تو ایک ہانڈی سے خوشبو پھوٹی, دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو ایک فقیر تھا. فقیر کو دروازہ کھول کے کہا کیا بات ہے؟ فقیر نے کہا حبیب کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے تیرے گھر سے, ذرا کچھ مجھے بھی کھلا دے. حبیب نے کہا او فقیر سن, اگر میں نے تجھے یہ بکری کا سر اور پیر دے دیے تو مالدار تو نہیں ہوگا, البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا, چلا جا یہاں سے. فقیر نے جاتے جاتے کہا حبیب ایسا نہ کر, کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو سدھر جائے, تو توبہ کرے. یاد رکھ اللہ کے یہاں انتقام انتقام, اور جب اللہ کسی سے انتقام لے گا تو پھر کوئی اللہ رب العزت کے انتقام کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. فقیر نے بہت ساری نصیحت کی, چلا گیا. دسترخوان بچھایا گیا, بھوک شباب پر تھی, بھوک شدت کی لگی تھی. ہانڈی اتار کر جیسے بیوی نے رکھی, بھوک شدت کی ہوتی ہے تو کیفیت آپ اچھی طرح جانتے ہیں, یہ فطرت انسان ہے کہ انسان کو انتظار ہوتا ہے. جیسے ہی ہانڈی ہٹائی, ہانڈی پوری خون میں تبدیل ہو چکی تھی. ہانڈی پوری خون میں, ایک ہی دن میں 3 ہاتھ سے بچوں کا طنز کرنا, فقیر کا نصیحت کرنا, ہانڈی کا خون بن جانا. بیوی نے کہا حبیب میں تمہیں سمجھاتی ہوں, نہ بچے گھر میں ہے نہ اولاد ہے, تم اتنی دولت کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ حبیب دیکھو اب ہمارے گھر کی ہانڈیاں خون میں تبدیل ہو رہی ہے, حبیب اب تو بدلو, حبیب اب تو سدھرو, حبیب اب تو تبدیل ہو جاؤ. کیا جواب دو گی اللہ کو؟ حبیب کے دل پہ بات اثر کر گئی. حبیب نے طے کیا آج کے بعد سدھر جاؤں گا, آج کے بعد بدل جاؤں گا, آج کے بعد تبدیل ہو جاؤں گا. مگر مسلمانوں وہ دور اتنا اچھا تھا, جب کوئی سدھرنا چاہتا تھا تو لوگ سدھرنے دیتے تھے. آج لوگ ایسا ہے, اگر کوئی توبہ کر کے سدھرنا چاہے تو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں, اس کو سدھرنے نہیں دیتے. اور یاد رکھنا سدھرنے والوں کو جو تانا دے گا, توبہ کرنے والوں کو جو تانا دے گا, آقا علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے جو توبہ کرنے والوں کو تانا دے گا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا ہو کر وہ ذلیل نہ ہو جائے. اس لیے سدھرنے والوں کو سدھرنے دو, توبہ کرنے والوں کو توبہ کرنے دو. حبیب نے سوچا جو اسے لوگ سود خور کہتے تھے توبہ کر کے سدھر جاؤں گا, لیکن گنہگار تو تھا حبیب, سود کا دھندا تو کرتا تھا, لیکن اس کو اتنا شعور تھا کہ توبہ جب کروں تو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے توبہ کروں, کسی اللہ کے دوست کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے توبہ کروں. سوچا کہاں جاؤں, کس کے پاس جاؤں. دل میں خیال آیا ارے حبیب تجھے اور کہاں جانے کی ضرورت ہے, تیرے اپنے شہر بصرہ میں تو امام حسن بصری جیسا بزرگ موجود ہے, چل انہی کی خانقاہ میں چلتے ہیں اور وہیں چل کے توبہ کرتے ہیں. جب حبیب پہنچے خانقاہ امام حسن بصری میں, یہ حسن بصری کون ہے؟ مولا علی کے مرید بھی ہے, مولا علی کے خلیفہ بھی ہے. امام حسن بصری کی خانقاہ میں حبیب پہنچے تو حضرت امام حسن بصری مریدوں کو نصیحت کر رہے تھے, اور نصیحت کرتے کرتے آپ نے پوری جذب اور وجد کی کیفیت میں کہا لوگوں توبہ کر لو, لوگوں توبہ کر لو, لوگوں توبہ کر لو. بڑے سے بڑا پاپی بھی توبہ کرے تو اللہ اس کو بھی معاف کرے. اور ایک جملہ نکل گیا لوگوں تم ہو, اگر حبیب سود خور بھی آج توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا. حبیب نے سوچا میں اتنا برا کہ لوگ میرے نام کو بیان میں واز میں ولی لوگ بیان کر رہے ہیں, لیکن وہ توبہ کے لیے آئے تھے. آگے بڑھے, آگے کہتے بزرگ یہ جو جملہ تم نے آخری بار کہا ایک بار اور کہہ دو. فرمایا توبہ کر لو, اگر حبیب سود خور بھی توبہ کر لے اللہ اسے بھی بخش دے گا. پھر اور قریب آئے, بزرگ ایک بار اور کہہ دیجئے. تو اس وقت میرے امام میرے مرشد امام حسن بصری نے کہا لوگوں توبہ کر لو, اگر آج حسن بصری بھی توبہ کرے اللہ اسے بھی بخش دے گا. قدم پکڑ کے کہتے ہیں گواہ رہنا اے حبیب اے حسن, گواہ رہنا آج حبیب سود خور نے توبہ کر لی ہے. آپ کے ہاتھ میں تم کون ہو؟ میں تو حبیب ہوں, تم حبیب ہو, توبہ کرو, توبہ کرو بیٹا, توبہ کرو.
اب بتاؤ حضور ساری دولت جس کو جانتا ہوں جس سے ظلمن لیا ہے میں سب کو واپس کر دوں گا، جن کو نہیں جانتا وہ سب اللہ کی راہ میں وقف ہے، کچھ نہیں رکھوں گا اپنے پاس۔ مرید کیا، توبہ کرائی، اب حبیب گھر جا رہے ہیں، ابھی تک وہ بچے کھیل ہی رہے تھے، جیسے ہی پہنچے تو بچوں نے کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے۔ حبیب پاک رو پڑے، مولا اتنا پاپی تھا کہ لوگ نفرت کرتے تھے، ایک توبہ کی تو ایک لمحے میں تو نے محبوب بنا لی، اور سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں، کسی کے اعلان کی ضرورت تو تھی نہیں، بچوں کو کیسے پتا چلا کہ حبیب نے توبہ کر دی؟ بچوں کو کیسے معلوم ہو؟ تو کہا حبیب اللہ کا حبیب بن کر آیا، اور پھر حبیب نے سوچا اب پوری زندگی اللہ کے لیے، ایک لمحے میں اتنی عزت دے دی کہ بصرہ کا بچہ مجھے حبیب اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے، حبیب اللہ کا حبیب بن کے کہہ رہے ہیں، اب زندگی نیکیوں میں گزرے گی، نیکی میں زندگی گزار دی، اور پھر وہی حبیب حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانے گئے۔ یہ حبیب اجمی کون ہے؟ امام حسن بصری کے خلیفہ ہوئے، امام حسن بصری نے ان کو خلافت دی، غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر بن گئے، غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر بن گئے۔ بات آخری عرض کرنے چلا تھا لیکن دلچسپ بات آ گئی، پھر حبیب کا مقام کیا ہوا پتا ہو آپ کو؟ حبیب اجمی کا مقام کیا ہوا؟ ایک دن حسن بصری ان سے ملنے گئے، توجہ، ایک دن حسن بصری ان سے ملنے گئے، جب ملاقات کے لیے گئے تو مغرب کا وقت ہو گیا، تو حضرت حسن بصری نے دیکھا کہ حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں۔ ان کو اجمی اسی لیے کہتے ہیں، حبیب اجمی کو اجمی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قرآن بہت خوبصورت لب و لہجے میں نہیں پڑھ پاتے، وہ قرآن بہت، یعنی عام طور پہ قاری لوگ جیسے سجا کے پڑھتے ہیں نا، ایسے سجا کے وہ قرآن نہیں پڑھ پاتے تھے، اس لیے لوگ ان کو اجمی کہتے تھے۔ تو نماز وہ پڑھا رہے تھے، اور امام حسن بصری مرید ہیں امام علی کے، خلیفہ امام علی کے، اب اتنی بڑی ہستی اور حبیب اجمی نماز پڑھانے، حالانکہ یہ نہیں کہ وہ غلط پڑھتے تھے، ایسا نہیں، قاریوں کی طرح فنکاری کے انداز میں نہیں پڑھ پاتے تھے لیکن صحیح پڑھتے تھے، اس لیے لوگ ان کو اجمی کہتے تھے۔ امام حسن بصری نے سوچا یار یہ اجمی ہے، میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے، میں اس کے پیچھے مغرب کیوں پڑھوں، کیوں نماز پڑھوں اس کے پیچھے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تھوڑی، امام حسن بصری کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عام بات کر رہا ہوں، تھوڑی عزت ملتی ہے، اچھا مقرر ہوگا، اچھا ناطقہ ہوگا، خوبصورت ہوگا، مالدار ہوگا، کچھ لوگ ماننے جاننے والے ہوں گے تو تھوڑی سی آ جاتی ہے نا میں کچھ ہوں، ایسا ہی۔ اور یہ جب تک میں ہے دل میں اللہ نہیں ہے، جب تک یہ میں ہے اس وقت تک رسول اللہ کا سچا پیار نہیں ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ تصوف کا پہلا زینہ عاجزی ہے، انکساری ہے، یا تو چار سے آگے پیچھے چلنے والے ہو جائیں تو آدمی پہلے خود ہی فرعون بنتا ہے۔ اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ عزت دے کے آزماتا ہے، دولت دے کے آزماتا ہے، نیکیاں کرا کے آزماتا ہے، اللہ رب العزت حسن دے کے آزماتا ہے۔ اس لیے جب اللہ نعمت دے تو بندے بن کے رہو، اوقات میں رہو، گھمنڈ مت کرو، غرور نہ کرو۔ امام حسن بصری نے غرور نہ کیا، ایک احتیاط تھی، یہ اجمی ہیں، اچھے قاریوں کی طرح نہیں پڑھ پاتے، میں ان کے پیچھے مغرب کیوں پڑھوں؟ انتظار کیا خود کی مغرب کی جماعت کی، خانقاہ واپس گئے۔ وہ تو مرید تھے، توبہ کیا تھا، غلام تھے، کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے، کوئی مائنڈ نہیں کیا، کوئی برا نہیں مانا۔ امام حسن بصری واپس گئے، رات کو آنکھ لگی تو اللہ کا جلوہ خواب میں دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ اللہ کا جلوہ خواب میں دیکھا، اور خواب میں اللہ فرما رہا ہے حسن مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو امام حسن بصری کہتے ہیں اللہ جتنی عبادتیں کی ہے سب قبول کر لے۔ ندا آئی ہے حسن تجھے موقع تو دیا تھا، تو نے فائدہ نہیں اٹھایا، تجھے موقع تو دیا تھا، تو نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کہا مولا کب؟ کہا آج ہی تو موقع دیا تھا، ارے حبیب اجمی کے پیچھے ایک مغرب پڑھ لیتا، جو مانگ رہا ہے بغیر مانگے تجھے عطا کر دیتے۔ دیکھو یہ سچی توبہ کی برکت ہے، اللہ کے بندوں سچی توبہ، اس کو نوازنا آتا ہے، وہ نوازنے تو کریم ہی جو ٹھہرا،
تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اس لیے آؤ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، ولیوں کے عرس کر رہے ہو کرو، لیکن اپنے آپ کو بھی ولی بنانے کی کوشش کرو، اس راستے پہ چلو۔ تو میرے بھائیوں، ایک بار ممبئی کے راستے پہ جو چلنا شروع کر دے، کبھی نہ کبھی ممبئی تو آ ہی جائے گا۔ ایک بار راستہ تو پکڑو، ایک بار کانپور کے راستے پہ جو چلنا شروع کر دے، کبھی نہ کبھی کانپور تو آ ہی جائے گا بلا تمثیل۔ ایک بار ولایت کے راستے پہ چلنا شروع کر دو، انشاءاللہ درے خدا تک پہنچی جاؤ گے۔ پہلی چیز سچی توبہ کرو، دوسری چیز حلال کھاؤ، تیسری چیز نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرو، چوتھی چیز کم سے کم 1000 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ صرف 20 منٹ لگتا ہے بھائیو، درود شریف بھی 1000 بار پڑھو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر درود شریف ہے۔ 100 بار پڑھو تو 2 منٹ لگتے ہیں، 1000 بار پڑھو تو کتنے منٹ لگیں گے؟ 20 منٹ لگیں گے، بس 20 منٹ سے زیادہ۔ 1000 بار درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، استغفار پڑھو، اور لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی امداد کرو، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ انشاءاللہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، اس کی طرف بڑھو تو صحیح۔ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں، انشاءاللہ وہ خود ہی کرم فرما دے گا۔ بلکہ آخری بات عرض کرنے چلا تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں مولوی صاحب، ہم ولی بنیں گے؟ میں نے کہا بندوں میں اللہ کے ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو ایک بار ہارون رشید کو شوق ہوا بہلول دانا سے ایک مسئلہ پوچھنے کا، اب بہلول دانا ہارون رشید کے گھر کبھی نہیں جانا چاہتے تھے، وہ ایسا دیوانہ تھا، امام زید کے مرید تھے بہلول دانا، بعض لوگوں نے لکھا ہارون رشید بہت بلانا چاہتا تھا، جاتے ہی نہیں تھے۔ ایک دن ہارون رشید کے سپاہیوں نے کہا ہارون وہ بہلول آتا ہی نہیں یہاں۔ ہارون نے کہا رکو، مسئلہ پوچھنا ہے، اس سے تو بلانا تو پڑے گا۔ تو کہا کیا؟ ایک کام کرو، ہمارا محل ہے، ادھر بھی محل ہے ادھر بھی محل ہے، بیچ میں گلی ہے، تو وہ دیوانہ اپنی دھن میں جاتا ہے نا، تو کپڑے کا تھان رکھ دو، جیسے ہی کپڑے کے تھان پہ پیر رکھے کپڑے کی گٹھی سمٹ اٹھا لو اس کو، ایسے کرتے کرتے سمجھ گئے نا اٹھانے کا انداز کیا، کپڑے کا تھان بچھا دو، جیسے ہی وہ کپڑے پہ قدم رکھے کپڑا سمیٹ کر اوپر اٹھا لو تو ہمارے گھر آ جائیں گے۔ ایسے ہی کیا، اٹھا کر ہارون رشید کے سامنے رکھ دیا، بہلول کھڑے ہو گئے ہارون رشید کے سامنے، ہارون رشید مجھے کیوں بلایا اپنے محل میں؟ کہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا، جواب کہیں نہیں مل رہا تھا تو آپ سے، بہلول دانا سے، کیا مسئلہ؟ بولے ولی کیسے بنتے ہیں، ولی کیسے بنتے ہیں؟ کیا جواب دیا ایک جملے میں، قربان جائے، ولی کیسے بنتے ہیں؟ کہا ہارون تو نے مجھے چاہا نا، تو میں نہیں آنا چاہتا تھا پھر بھی تو نے اٹھا کے بلا لیا، تو جب وہ کسی کو چاہتا ہے، جب وہ کسی کو چاہتا ہے، جب وہ کسی کو چاہتا ہے تو پھر وہ کوشش کرے نہ کرے، جیسے تو نے مجھے چاہا تو اپنے پاس بلا لیا، جیسے وہ کسی کو چاہتا ہے تو پھر وہ بھی کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ بشر حافی کو میخانے سے اٹھا کے دوست بناتا ہے، فضیل بن عیاض کو ڈاکو خانے سے جنگل سے اٹھا کر کے مقام ولایت عطا کرتا ہے، اللہ اکبر، حبیب اجمی کو سود کے ماحول سے اٹھا کر کے ولایت عطا کرتا ہے، یعنی اس کے دینے کے انداز ہے۔ بس دعا کرو اللہ اپنا بنا لے، صدق دل سے دعا کرتے رہو، اللہ پاک انشاءاللہ کرم فرما ہی دے گا، راستے کھلے ہوئے ہیں، کھل ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی رات گئے بھی آپ نے مجھے بہت اچھے سے سنا، اس پر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی محبتیں محمد آباد والوں مجھے بہت دنوں تک یاد رہے گی۔ 3 بجے رات تک کوئی کسی کو نہیں سنتا، جلسہ منتشر ہو جاتا ہے، کرسیاں خالی ہو جاتی ہیں، لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کی محبت ہے، آپ بھی بیٹھے رہے، یہ ممبر والوں کی محبت ہے، یہ حضرات بھی بیٹھے رہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں تو فقیر بے نوا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن دعا کرتا ہوں جو محبتیں آپ لوگوں نے مجھے دی ہے، اللہ آپ کو بھی اور ممبر والوں کو بھی اس کا بہتر صلہ دونوں جہان میں عطا کرے، آپ کی نسلوں کو عطا کرے، ورنہ اتنے وقت میں جلسے کی یہ پوزیشن نہیں
نہیں رہتی، بلکہ جلسے کی پوزیشن رات 12 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد یہ ہو جاتی ہے جیسے کسی چڑیا کے گھونسلے پر کسی باز نے حملہ کر کے اس کو اجاڑ دیا ہو تو وہ کیسا لگتا ہے، ایسے ہمارے جلسے لگنے لگتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش منتظمین سے بھی ہے، عشاء کے فوراً بعد جلسہ شروع کیا کرو، 12 ساڑھے 12 بجے تک ختم کر دیا کرو، تاکہ جو لوگ روزی روٹی پہ جانے والے ہوں وہ روزی روٹی پہ جا سکے، جو فجر کی نماز پڑھنے والے ہوں وہ مسجد جا سکے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ اور ایک خاص بات یہ بھی بھائیو، یہ جو چلانے کی آوازیں آتی ہے تو یہ گھر میں سونے والے کچھ لوگ بھی تو ہے نا، جلسے میں پوری بستی تو نہیں آتی، کچھ لوگ سونے والے بھی ہیں، کچھ لوگ عبادت کرنے والے بھی ہیں، کچھ اسکول کے بچے اسٹڈی کرنے والے بھی ہیں، تو 12 ساڑھے 12 بجے تک ختم کر دیا کرو تاکہ لوگوں کی نیند خراب نہ ہو، لوگوں کی تعلیم میں ڈسٹرب نہ ہو۔ ماحول بناؤ، بدلو اپنے آپ کو۔ دنیا چاند پر چاہے وہ چندرمان ڈال چکی ہے اور ہم لوگ ابھی وہی رات بھر کے جلسوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے حالات کے تحت اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ کل کا دور الگ تھا، اب کا دور الگ ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، مالدار لوگ، نوکری کرنے والے لوگ، تاجر لوگ آپ کے جلسوں میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ وہ جانتے ہیں مولوی صاحب فجر تک تقریر کریں گے اور ظہر تک سوئیں گے، میں نے تو نوکری پہ جانا ہے تو میں جلسے میں کیوں جاؤں۔ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہمارے جلسے سے جو ہے وہ ٹوٹتے چلے گئے ہیں، اس لیے جلدی ہمارے مہاراشٹر میں 10 بجے 11 بجے جلسے ختم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مہاراشٹر والے بھی بگڑے ہوئے تھے لیکن ان کو قانون نے سدھار دیا کہ جب 10 کے بعد کا قانون آیا کہ پرمیشن نہیں چلے گا آگے تک تو مجبوراً جو ہے وہ 10-11 بجے جلسے کرتے ہیں۔ اتنا فریش مجمع ملتا ہے، ہم لوگ کو بھی اتنے فریش موڈ میں بولنے ملتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں قانون کچھ بھی بنے لیکن آپ لوگ اللہ کے قانون پر عمل کیجئے، جلسے جلدی شروع کیجئے، 4-4 5-5 شاعر مت بلائیے، ایک نعت خواں ایک شاعر بلائیے، ایک مقرر بلائیے، اطمینان سے سنیے، اچھے سے سنیے اور اس کو رسومات مت بنائیے، پیغام دیجئے، کام کی بات کیجئے۔ میرے بھائیوں اگر 4 گھنٹے کا جلسہ کیا اور 2000 لوگوں کو بلایا اور ان کا ٹائم برباد کیا تو آپ نے لوگوں کے 4000 گھنٹے، آپ لوگوں نے لوگوں کے 4 گھنٹے برباد نہیں کیے بلکہ آپ نے لوگوں کے کتنے گھنٹے برباد کیے؟ آپ نے لوگوں کے 8000 گھنٹے برباد کیے۔ 8000 گھنٹے برباد کرنے کا وبال منتظمین جلسہ کے سر آئے گا، محفل والوں کے سر آئے گا۔ اس لیے لوگوں کا وقت بڑا قیمتی ہے، ٹائم برباد مت کیجئے، نیک بنیے، متقی بنیے، پرہیزگار بنیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میری بات کا برا مت ماننا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع مت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر پکار اٹھیں، ارے جب یہ غلام ایسا ہے تو اس کا امام محمد الرسول اللہ کا کردار کیا ہوگا، ان کی سیرت کیا ہوگی۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سب سے پہلے گنہگار بدکار پر رحم فرمائے، اللہ پہلے مجھے نیک بنائے، مجھے عمل کی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔